الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله العظيم وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال جل مجده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إلى آخره وروي عن حبيبنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما ذكر فيه القرآن حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقضي عجائبه ولا تبلى جدته أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم۔ بہت ہی زیادہ احترام کے لائق نوجوانوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، حضرت مولانا گلزار صاحب زید مجدہ نے بہت محنت کی ہے اور آپ کے تعاون، آپ کی محبت شامل حال رہی ہے۔ بہت بوجھ پڑتا ہے کسی بستی میں، کسی علاقے میں تسلسل کے ساتھ کسی سلسلے کو باقی رکھنا۔ یہ آپ حضرات کو مبارکبادی ہے۔ سماعت بھی بہت بڑا عمل ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کا حکم ہے کہ سن لو اللہ کی کتاب کو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَأَنصِتُوا لَهُ، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ کلام پاک کے دروس میں بیٹھنا، یکسوئی کے ساتھ بیٹھنا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے، عنایت ہے۔ اور کہیں فرمایا فَبَشِّرْ عِبَاد، اپنے حبیب آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ان بندوں کو خوشخبری دیجیے۔ فَبَشِّرْ عِبَاد الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ مَا أَحْسَنَهُ أَوْ كَمَا قَالَ، میرے ان بندوں کو خوشخبری دیجیے جو اللہ کی قرآن کی آیات، کتاب اللہ کے پیغامات کو سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں۔ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی اللہ کی عطا ہے، اللہ آپ کو اس کو مبارک کرے۔ میں ایسے گزرتے ہوئے آج یہاں سے گزر رہا تو میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ سنا ہے ماشاءاللہ بڑے دنوں سے سلسلہ ہے تو ہم بھی شامل ہو جائیں درس پہ۔ تو انہوں نے حکم کیا کہ نہیں آپ کچھ بتائیں، تو بہت اچھا ہے۔ ادنیٰ درجے کے ہم بھی طالب علم ہیں قرآن کریم کے۔ لمبی بات آج نہیں کریں گے، البتہ جتنی بات اللہ تعالیٰ کرائیں وہ اللہ کی کتاب ہی کے حول میں ہوگی، اسی کے ذکر میں ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے بزرگوں، ہمارا ایمان کلام اللہ شریف کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کلام الہی ہے، یہ منزل من اللہ ہے، الفاظ بھی اس کے منزل ہے، تلاوت بھی اس کی منزل ہے۔ اور آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مضمون آگے کوئی مضمون پیچھے ہو جائے،
ناممکن تھا، نہیں ہو سکتا تھا، لیکن کبھی خیال بھی آیا۔ اس طرح جبرائیل آتے تھے، تشریف لاتے تھے، کلام پاک کے جو حصص نازل ہوتے تھے وہ سناتے تھے، تو آپ علیہ السلام مارے گھبراہٹ کے کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے تو کبھی کبھی دہراتے تھے، تو اس دہرانے کو بھی قرآن کریم نے محفوظ کیا ہے، جس کی ایک مستقل داستان ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جب آپ سن رہے ہو اللہ کی کتاب کو، جبرائیل آپ کو سبق سنا رہے ہو، اللہ کا پیغام دے رہے ہو، تو اس وقت آپ اپنے مبارک ہونٹ ہائے ناظرین کو حرکت مت دیا کیجیے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے تقریباً، اس کے پیغامات بھی ہیں۔ لتعجل بہ، ایسا نہ ہو کہ آپ اس سلسلے میں تعجیل سے، عجلت سے کام لیے جا رہے ہو۔ ان علینا جمعہ وقرآن، جس کتاب کو جس خالق مالک نے اتارا ہے آپ کے اوپر، نازل کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے مبارک سینے میں اس کلام کو جمع فرمائیں گے۔ ان علینا جمعہ وقرآن ثم ان علینا بیانہ، اتنی ہی نہیں کہ آپ کتاب من وعن محفوظ کریں گے، اس کی ترتیب کی آپ کو اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی اور آپ اس کو محفوظ رکھیں گے، اس سے زیادہ یہ کہ ہم اس کی تبیین بھی آپ کو بتا دیں گے، اس کے مشکل، اس کے مجلد، اس کے مجمل، اس کے منجلک مضامین ہم آپ پر آسان کریں گے، آپ پر کھولیں گے، آپ کے زبان اقدس سے وہ ادا ہوں گے، اس کے معارف آپ کی زبان سے ادا ہوں گے، اور کوئی آپ کو دشواری پیش نہیں آئے گی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کہیں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ الذکر، یہ القرآن، اللہ کہتے ہیں میں نے نازل کیا ہوا ہے، یہ میری طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، اور اس کی حفاظت اور اس کو محفوظ رکھنا، اس کی ساری ذمہ داری ہمارے ساتھ ہے۔ ابھی ماشاءاللہ مغرب پر نماز پڑھی آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس عزیز بچوں کو اور نوازے۔ پہلے یہ بات نہیں تھی ہماری مساجد میں، سڑکوں پر ہمارے گزشتہ بزرگوں نے جو خدمت کی، کوشش کی، جہاں تک وہ لے سکے گاڑی کو، ہمیں ان کی روئے روئے سے ان کا مشکور ہونا چاہیے۔ لیکن جس طرز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، جس قرات میں نازل ہوا، چونکہ وہ کتابوں کی دنیا تھی، اور اللہ کا فضل ہے اس 25 30 50 سال کے عرصے میں، 30 35 سال کے عرصے میں ایسے فضلاء نوجوان علماء وجود میں آئے، اللہ نے جن کو اپنی توفیق سے نوازا، وہ کتاب اللہ میں گم ہو گئے، اور آج ہم سن رہے ہیں ماشاءاللہ کلام پاک کی وہ طرز جو اللہ نے پسند کی ہے۔ آقا نبی علیہ السلام کو جس طرز پر قرآن سنوایا گیا، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل او کما قال، اللہ پسند فرماتے ہیں اسی طرز تلاوت کو رواج دیا جائے جس طرح اللہ نے اس کو نازل فرمایا۔ تو یہ ماشاءاللہ جو نوجوان پڑھ رہا تھا، کتنا سکون ہے اور کتنا تسلسل ہے کلام اللہ شریف میں، کتنا وسیع کلام ہے، لیکن کبھی کسی کے لیے ثقل اور بوجھ نہیں بن سکتا۔ یہ دنیا میں کتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں، کتنی کتابیں لکھی گئی، 50 سال 60 سال 100 سال اس کی عمر ہوتی، اس کے بعد بڑے بڑے فلاسفہ دنیا میں آئے، لیکن ان کی کتابیں پرانی ہو جاتی ہیں، فلسفے لکھے جاتے ہیں، گھڑے جاتے ہیں، تیار کیے جاتے ہیں، ایک مدت تک وہ چلتے ہیں، 100 سال 150 سال 500 سال 300 سال 200 سال، اس سے زیادہ نہیں، 500 سال بھی مبالغہ نہیں۔ تعجب ہوتا ہے میرے بزرگوں، اللہ کا کلام جس دن جبرائیل آپ کے پاس حرا کی گھاٹی میں تشریف لائے، جو پہلے اقوال کلام آپ کی زبان سے ادا ہوئے، اقرأ باسم ربک الذی خلق الی آخرہ، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر مزمل، پھر مدثر، پھر وہ آیتیں جو ابتدائی ہے آپ علیہ السلام پر نازل، اور تب سے 1450 سال گزر گئے، کیلنڈر آپ کے سامنے ہے۔ لنگوسٹکس کا ایک اصول ہے، زبانوں کا، لسانیات کا، فنون لسان کا، وہ کہتے ہیں زبان پرانی ہو جاتی ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ابھی ہمارے بغل میں قریب میں حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہے، ان کی کشمیری زبان آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، آپ ان سے اقرب ہے، قریب ہے، اور ہمارے اس دور کی کشمیری زبان زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ خالی کوئی ان مشکل الفاظ کی مشکل کشائی کر سکتا ہے، یہ 50 سال 100 سال 150 سال 200 سال زبان بدل جاتی ہے۔ ماہرین لسانیات کہتے ہیں ہر 60 70 80 90 کلومیٹر کے بعد زبان بالکل بدل جاتی ہے۔ خود عربوں میں ماشاءاللہ ہمارے سفر ہوتے رہے اللہ کی توفیق سے، کچھ 40 کے قریب میں نے سفر کیا حرمین شریف کے، اس میں بعض اوقات رکے بھی اور دور دراز بھی گئے، دیہاتوں میں بھی گئے، خود عالم عرب جو معدن ہے زبان کا، ان کی زبان بگڑ گئی ہے۔ ہم کبھی کبھی دوستانہ کہتے ہیں وہاں
یہ ایسا ہی ہے جیسے بنگالی زبان، وہ عربی زبان نہیں ہے، یہ ذہن غلط فہمی ہے، وہ عربی زبان کے ساتھ ظلم ہے، جو وہاں رواج ہے جیسے زبان کو وہ چلا رہے ہیں۔ ہاں علماء صلاح کی زبان بات نہیں کر رہا ہوں، ادبا کی زبان قرآن کی زبان ہے، ٹکسائلی زبان۔ البتہ وہ جو زبان وہاں بولی جاتی ہے بازاروں میں، سڑکوں پہ لوگ بول رہے ہیں، وہ عربی زبان کے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہے، کیونکہ زبان دائیں بائیں چلی جاتی ہے۔ اگر عربی زبان آج دنیا میں اصلی موجود ہے، اوریجنل ٹیکسٹ عربی زبان، وہ صرف اللہ کی کتاب کے مرغ منت ہے۔ ہم نے ایک پکے دیہاتی سے پوچھا آپ کی فصیح زبان کیسے آپ کے گھروں میں حفاظت میں رکھی جاتی ہے؟ تو اس نے کہا، وہ ڈرائیور تھا، لمبا سفر تھا ہمارے ساتھ، اچھا نوجوان تھا، پڑھا لکھا، تو اس نے کہا صرف قرآن کے حصص یاد کرائے جاتے ہیں بچپن میں، قرآن کے سٹنزاز، الگ الگ حصے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کے پاس فصیح زبان محفوظ رہے گی۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس کی اتنی صدیاں گزر گئی لیکن کلام اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ دعوے قرآن میں جگہ جگہ ہے، بات ادھر ادھر ہو جائے گی۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ جل جلالہ و امن والوں فرما رہے ہیں، پہلے تو میں نے ایک وہ حصہ پڑھا تھا، وقت تھوڑا ہے، مختصر ہے، کچھ سبق کی بھی بات ہونی چاہیے۔ کلام اللہ شریف نے چوکھٹے باندھے ہیں، اردو زبان میں چوکھٹے کہتے ہیں چار دیواری کو، چوکھٹے باندھے ہیں، مومن چشمہ صافی کے اندر رہے۔ یہ وہ کلام ہے، یہ وہ کلام ہے، کلام پاک، جس میں 6666 آیتیں، ایک روایت اور ایک روایت میں کم ہے، البتہ آیات کم نہیں ہے، کمپاؤنڈ سینٹنس اور نان کمپاؤنڈ سینٹنس اس میں تھوڑا فرق رہتا ہے۔ بعض موقعوں پر دو آیتوں کو ایک سمجھا گیا، بعض علماء کی رائے ہے کہ وہ دو الگ الگ آیتیں ہیں، جس کی وجہ سے عدد میں فرق ہے، ورنہ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کی 6666 آیتیں ہیں، اس میں چوکھٹے بتائے گئے ہیں مختلف چیزوں کے۔ فرد کی بات ہو تو فرد کا چوکھٹا ہے، میاں اور بیوی ازدواجی زندگی بسر کرنا چاہے تو ایک چوکھٹا ان کے لیے ہے۔ ان کو اللہ نے اولاد دی، صاحبزادے ہیں، صاحبزادیاں ہیں، ایک چھوٹا سا فیملی ہے، اس کے چوکھٹے بیان کیے گئے۔ اور اس کے بعد ایک علاقے کی بات کریں، ایک محلے کی بات کریں، ایک خاص مخصوص طرز کے علاقے کی بات کریں تو چوکھٹے باندھے گئے ہیں۔ اقوام کی بات کریں چوکھٹے باندھے، قوموں کی بات کریں چوکھٹے، اور امتوں اور ملتوں کی بات کریں تو ان کو بھی چار دیواری میں پابند کر دیا ہے۔ آپ حاکم ہیں تو آپ ایک چوکھٹے میں پابند ہیں، آپ محکوم ہیں تو کسی نہ کسی چوکھٹے کی پابندی ہے، آپ تاجر ہیں تو آپ کو تجارت کے اصول اللہ کی کتاب میں چوکھٹوں میں ملیں گے۔ تجارت ضرور کیجئے، چوکھٹے ملیں گے آپ کو، موٹے موٹے، جس کو پلرز کہتے ہیں، ایک RCC، ایک پلرز ہے اور ایک سلیب ڈلی ہے، اس کے بعد یہ نقش و نگار تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کے راستے ملیں گے، لیکن چوکھٹے موجود ہیں۔ انہی چوکھٹوں کے بیچ میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ قد افلح المؤمنون، سورۃ المؤمنون ہے قرآن کریم کا، اس کی پہلی 10 آیتوں میں چوکھٹا ہے۔ مومن کہاں تک جا سکتا ہے؟ اس کے پر کب تک کھل سکتے ہیں؟ یہ کتنی بڑی پرواز لے سکتا ہے؟ یہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ اس کو چوکھٹے میں بند کر دیا، 10 آیتیں نہیں ہو پائے گی۔ افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان کی ایمانداری کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوگی کہ وہ صالح نمازی ہوں گے، ان کے سینے خشوع میں آباد ہوں گے، خشوع کی وجہ سے آباد ہوں گے۔ وہ اپنی نماز میں تماشا نہیں کریں گے، استغفر اللہ، وہ اپنی نماز کو تماشا نہیں بنائیں گے، تماشا نہیں بننے دیں گے، بلکہ ان کے سینے خشوع کی صفت سے لبریز ہوں گے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اپنی نماز میں خشوع کو برقرار رکھیں گے۔ خشوع کہتے ہیں ایک کیفیت کو، ایک صحابی رسول علیہ السلام اس کو بیان کرتے ہیں، ترمذی میں غالباً روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رات کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل میں مشغول ہیں۔ خشوع کیا چیز ہے؟ کس سے سیکھیں گے؟ صحابہ کرام، آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے سیکھیں گے۔ اور ہم کس سے سیکھیں گے؟ صحابہ سے سیکھیں گے، تابعین سے سیکھیں گے، اتباع تابعین سے سیکھیں گے، کیونکہ وہ غیر انبیاء ہے۔ لیکن نبی سے کس نے سیکھا؟ صحابہ نے۔ تو وہ کہتا ہے کہ رات کا وقت تھا، میں نے چاہا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں شریک ہو جاؤں، میں پیچھے آ گیا اور میں نے چاہا کہ آپ کی نماز میں شریک ہو جاؤں، معتبر روایت ہے۔ لیکن جو میں قریب چلا گیا، اللہ اکبر، اور وہ عرب تھے، ان کے پاس یہی قرآنی زبان ہے الحمدللہ، اس نے کہا، میری ہمت نے جواب دے دیا، میں نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں اس طرح پایا کہ آپ کے سینے اقدس سے ایک آواز نکل رہی تھی، جو الفاظ انہوں نے لائے، نسمع له عزیز کعزیز المرجل من البکاء او کما قال،
وہ کہتے ہیں مجھے کانوں نے مجھے آواز دی کہ ایک آواز ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پانی بھری ہانڈی، کوئی پتیلا کسی آگ پر رکھا گیا اور وہ آگ کی وجہ سے وہ پانی ابل رہا ہے اور ایک آواز بن رہی ہے، گڑ 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 گڑ، اس طرح آواز. نسمع لہو عزیز، میں نے آقا کے سینے سے آواز نکلتے دیکھی. وہ کیسی آواز تھی اس کو سمجھا رہا، ان کے پاس زبان تھی کہ عزیز مرجل، جیسے مرجل ہے اور اس کی چیخ و پکار ہے، من البکا، وہ اصل میں چیخ و پکار نہیں تھی، وہ آقا کے سینے کے اندر رونا تھا، رونا. تو اس کی ہمت ٹوٹ گئی، اس نے کہا اس کا مطلب ہے یہ وہ خشوع ہے جو اللہ ہم کو سمجھا رہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو خشوع والی نماز پھر صحابہ کے 50 واقعات بنے گی. والذین هم للزکاة فاعلون، وہ نظام زکوٰۃ میں عملاً مشغول ہوں گے، سارا معاشرہ مشغول ہوگا. کیا ہے زکوٰۃ؟ مختصر، تؤخذ من اغنیائہم، وہ فلسفہ، وہ چیز، وہ ازم جو زمانے نے پیدا کیا اور زمانے کے حالات نے بنایا، اس کی فقہ یہ ہے کہ غریبوں کو اور غریب کرو اور ان کو دباؤ زمین کے نیچے، ان کو جاہلوں کی طرح، جانوروں کی طرح دوڑاؤ اور ان سے پیسہ لے لو، ٹیکس لے لو، چیزیں لے لو اور عمراء اور مالداروں کے پاس پہنچاؤ، وہ اور مالدار ہو جائیں گے. نہیں، ہمارے یہاں قرآن و سنت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ تؤخذ من اغنیائہم، لی جائے گی لیکن مالداروں سے، وترد الی فقرائہم، اور یہ فقیروں تک پہنچا. اسی لیے قرآن نے کہا والذین هم للزکاة فاعلون، آتون نہیں کہا ادا کرنے والے زکوٰۃ، بلکہ نظام زکوٰۃ میں کہیں نہ کہیں مشغول ہے. صلاح اور زکوٰۃ، ماشاءاللہ جب قرآن پڑھیں گے آپ، سلسلے پڑھیں گے، جگہ جگہ آپ کو ملے گا ان دونوں کو اللہ نے سینکڑوں مقام پر ایک جگہ ایک ساتھ فرمایا ہے. کیونکہ یا عبادات زبانی ہے، عملی ہے، یا عبادات جسم سے ہے، عملی ہے، یا عبادات مالی ہے. مال بھی عبادت کا ذریعہ بن سکتا ہے. قرآن کریم میں مال کو مذموم کہیں نہیں کہا گیا ہے، ہاں اس کی زیادتی مذموم ہے. بخاری میں ایک حدیث ملتی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بڑے صحابی تھے، وہ جلالی قسم کے صحابی تھے، ان سے رہا نہیں جاتا تھا. بعض اوقات کوئی مفہوم قرآن سے لیتے تھے لیکن ان کو رجوع کی ضرورت رہتی تھی. صحابہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، کہیں حضرت کو ایسی تشریح نہ کر دے، کیونکہ ان پر ان کی طبیعت ایسی تھی، جلال تھا ان کی طبیعت میں. تو انہوں نے پڑھا والذین یکنزون الذهب والفضة الی آخرها. میں سمیٹ رہا ہوں، جو مال، جو سونا، جو چاندی ذخیرہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے وعید بیان کی ہے، لیکن وہ ایک پس منظر ہے. تو وہ مجمع میں کہنے لگے لوگوں کو کہ مال، پیسہ، خاص طور پر سونا، زکوٰۃ بالکل جمع نہیں کریں گے. جب یہ شدت کرنے لگے تو بعض بڑے بڑے صحابہ کو احساس ہوا کہ حضرت کو تھوڑا سا توجہ دلائی جائے گی. حضرت عثمان غنی کا دور ہے رضی اللہ عنہ، وہ بڑے خلیفہ ہے اس زمانے میں. تو کسی نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے بلایا، پیار سے سمجھا، اس پر خاص طور پر کہا 2 کام آپ کبھی نہ کیا کریں، حکم ہے میرا. کون سے کام؟ ایک فرمایا کہ 2 لوگوں کے بیچ میں حاکم کبھی نہیں بنو گے. جذبات اور حکمت اور حاکمیت یہ جمع نہیں ہو سکتی. حاکم بننا، کسی قوم کا بڑا بننا، کسی قوم کے نظام کو سنبھالنا، یہ صرف جذبات کا کام نہیں، اس کے لیے دانش چاہیے. انگریزی میں اس کے لیے لفظ ہے انٹلیکٹ، سوچ، گہرائی، ڈیپتھ. تو منع کیا، آپ فیصلے نہ کیا کریں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کے جذبات ہیں، جذبات کا غلبہ رہتا ہے. دوسرا فرمایا فتاوا آپ نہ دیا کریں. فتوے بھی بہت محتاط زبان چاہتے ہیں. کبھی دیکھیے فتوا بدلتا ہے، کبھی رنگ بدلتا رہتا ہے، اس سے دین نہیں بدلتا. فتاوا میں گنجائش ہے. ابھی 6 مہینے پہلے، 1 سال پہلے مسجدوں میں ہم نے کیا کیا؟ سوشل ڈسٹنس. یہ کوئی غلط چیز نہیں تھی، کیونکہ فقہا غور کریں گے اور نتیجہ نکالیں گے، کوئی نہ کوئی ایسی راہ نکلے گی. کیسے نہیں آئے گی ایک آدمی کی نماز؟ جب 2 آدمی نماز پڑھتے، ایک آدمی پیچھے پڑھتا، ایک آدمی آگے پڑھتا، نماز تو ہو جاتی ہے. البتہ صفوں کا جو مسنون حکم ہے وہ یہی ہے جس پر ہم ماشاءاللہ آج ہے. تو یہ فتوے ہیں اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے ختم ہو جائیں گے. اسی طرح خیر ان کو فتویٰ دینے سے منع کیا، لیکن وہ یہ آیت سناتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے سونا چاندی ذخیرہ. ایک کعب احبار رضی اللہ عنہ، ایک تابعی ہے، کہتے ان کو بلایا گیا، وہ بڑے ذہین، بڑے قابل، بڑے حکیم تھے. کہا ان کا ہمارا درمیان میں اتنا بڑا فاصلہ، یہ بڑے ہیں، حضرت ہے، لیکن آپ پیار سے حضرت ابو ذر غفاری کی ذرا ذہن سازی کیجیے گا، ان کو بتائیے گا کہ آپ یہ مجمع میں مت سنایا کریں، کیونکہ صرف دیکھ کر سنانا یہ کافی غور و فکر ہے، تدبر بہت ضروری ہے. میں نے وہ آیت بھی پڑھی ہے. بہرحال یہ مختصر کر کے جب وہ ان کے پاس گئے تو وہ ان سے کہنے لگے حضرت مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے. بخاری میں حدیث ہے. ہاں بولیے کیا مسئلہ؟ فرمایا حضرت مجھے یہ پوچھنا ہے،
سونے اور چاندی پہ زکوٰۃ کیسے لگتی ہے؟ تو ابو ذر غفاری تھوڑا، زکوٰۃ تب فرض ہو جائے گی جب کسی کے پاس 7.5 تولہ، جو مسئلہ ہے مفتیان کرام بتائیں گے، سال بھر آپ کے گھر میں یہ سونا رہا تو اب یہ ہولان ہول کہلاتا ہے شریعت کی زبان میں، اب اس پر زکوٰۃ لگے گی، اور وہ اس کی مقدار بھی برابر ہو، 7.5 تولے سے کم نہ ہو، زیادہ ہو یا برابر۔ اسی طرح چاندی کا اپنا نصاب ہے، تو حضرت اس پر زکوٰۃ کب لگتی ہے؟ تو اب ان کو فرمانا تھا کہ سال بھر گھر میں رکھنے کے بعد، حضرت آپ تو یہ فرماتے کہ اس کا ذخیرہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی، اس لیے آپ اس کے خلاف، حضرت کو آیا غصہ، انسان طبیعت سے حضرت کا غصہ، اور ڈنڈا اٹھایا، مجھے پڑھاتے ہو، اور ڈنڈا پیچھے دوڑے ہیں، وہ روایت تفصیلی ہے، پیچھے دوڑ دوڑ کر کہتے ہیں کعبہ آبار کو لگا کہ مجھے مار دیں گے، مجھے اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ عثمان غنی جو خلیفہ ہے ان کے پاس گئے، تب بھی روایت میں آتا ہے کہ ڈنڈا پڑا، آدھا حضرت عثمان غنی کو پڑا اور کعبہ آبار کو بھی پڑا، برداشت نہیں کیا، حضرت عثمان نے سنبھال لیا صورتحال کو۔ یہ میں نے کسی ضمن میں یہ بات کہی ہے، اللہ کی کتاب میں جو زکوٰۃ کا لفظ ہے سینکڑوں مقامات پر ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر عربوں کا مزاج ہے، ابھی بھی عرب ایسے ہی ہے، جس چیز کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یہ ان کے کلچر کی بات سنا رہا ہوں، اس چیز کو وہ کثرت سے بیان کرتے ہیں، کثرت سے بیان کرتے ہیں، جس کو وہ زیادہ اہمیت۔ تو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اللہ نے نازل فرمایا، اور اللہ نے انسانی دنیا کے رہتے تک اس کلام کو نازل فرمانا تھا، نماز اور زکوٰۃ خاص طور پر ہے، تو شریعت بہت تفصیلی، لیکن یہ مسلمان کی زندگی میں ہے تو مسلمان خوشحال رہیں گے، اللہ سے قریب رہیں گے۔ جس دن اس میں زوال آئے گا یا کمی آئے گی تو مسلمان منتشر ہو جائیں گے پوری دنیا عالم اسلام میں۔ جو انتشار ہے وہ انہی 2 وجہوں سے ہے، ایک تو عبادت کا نظام صحیح نہیں ہے، اور دوسرا زکوٰۃ کا نظام منتشر ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم لأماناتهم والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ پھر اس کے بعد آج کا دور ہے، خاص طور پر جو زمانہ اپنی حد سے نکل رہا ہے، اور خاص طور پر نئی نسلیں اپنی حدیں پار کر رہی ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑا یہ ہے کہ انسان نفس پرست ہو گیا، شرمگاہوں کو اتنا آزاد کر دیا گیا ہے، کلچر اس کو نام دے دیا گیا ہے، سیولائزیشن اس کو نام دے دی گئی ہے۔ قرآن کریم کی 3 آیت، اس 4 آیت اس مقام پر یہ ہے کہ اگر انسانی معاشرہ ایک چوکھٹے کا پابند ہو جائے تو شرمگاہوں کی حفاظت پر لازمی ہے، البتہ شرمگاہوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اس کے پاس راہ ہے۔ اللہ علی ازواجہم، انسان ہو، بشر ہو، تمہارے اندر یہ جذبہ رکھا گیا ہے، اس لیے تمہارے ازواج ہے، تم نکاح کے نظام کو برپا کرنا انسانی معاشرے میں تو تم اس فتنے سے بچ جاؤ گے۔ ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بچہ عمر نکاح کو پہنچ جائے، حالات ہے اس کے والد صاحب کو، وہ اس کا نکاح کر سکتا ہے، بڑا ہے گھر کا، اس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ لے تو لال کسی اور وجہ سے کر رہا ہے، بچے کو وقت پر نکاح نہیں۔ بعض روایتوں میں کہ اگر اس بچے سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس گناہ کا عوض اس کے والد پر پڑے گا، اور اسمہ علی ابیہ فقط کا لفظ بھی ہے، والد گنہگار ہوگا، لڑکا بھی گنہگار ہوگا، وہ بری نہیں ہوگا، لیکن والد صاحب بھی ذمہ دار ہے۔ کیوں؟ نکاح کے نظام کو برپا کریں گے، دنیا سے فحاشی کا خاتمہ ہوگا۔ بس یہ 2-3 آیتیں میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے افلا یتدبرون القرآن، کیا اللہ کی کتاب پر غور و فکر نہیں کرتے ہو، تدبر نہیں کرتے ہو؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ قرآن کہتا ہے اس میں کنٹراڈکشنز ہوتے ہیں، تضاد جس کو کہتے ہیں، کنٹراڈکشن، یہ مضمون اس مضمون سے ٹکرا رہا ہے، وہ مضمون اس مضمون سے ٹکرا رہا ہے۔ بخدا کلام اللہ کے ادنا درجے کے طالب علم کی حیثیت سے قرآن کریم کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تسلسل سے پڑھتے جائیے، اس کے مضامین 2-4 کی طرح ہے۔ ہمارے یہاں چھوٹا سا درس قرآن ہوتا ہے رمضان میں، ہم نے اس کا نام رکھا ہے گلمپس ٹو قرآن، آئے ایک سرسری نگاہ ڈالیں گے، بقرہ 1 جملے 2 جملوں میں، آل عمران 2-4 جملوں میں، اسی طرح سے سورہ نساء 2-4-5 جملوں میں سمجھاتے ہیں، سورہ مائدہ 2-4-5 جملوں میں سمجھائیں کہ بنیادیں کیا ہیں ان صورتوں کی۔ مان لیجئے سورہ بقرہ ہے، یہ کھلا ہوا کلام ہے، کلام مبین کہا ہے اس کو۔ سورہ بقرہ کیا ہے؟ ایک قوم ہے ہماری بہت مشہور، جس کو ہم کہتے ہیں جی ماشاءاللہ بنی اسرائیل۔ سورہ بقرہ ان کی نشست و برخاست اور اس کی داستان، ان کے عروج و زوال کو اللہ نے خاص چیپٹر میں جمع کیا، اس کا نام ہے بقرہ، تفصیل ہے، لیکن اس میں ایک ماسٹر کی ہے، بنیادی آیت جس پر سورہ بقرہ کی تعمیر ہے۔ وہ ماسٹر کی کیا ہے؟ ایک آیت میں عرض کرتا ہوں، اسی سورہ پاک میں اللہ جل فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
یہ اس قوم کو مخاطب کیا گیا، لیکن ہمیں بھی یاد رکھنا ہے اور ہمیں بھی مخاطب کیا گیا ہے، اسی لیے کیا گیا ہے کہ تم تجربات سے فائدہ اٹھاؤ۔ گزشتہ قوموں کی داستانوں میں بنیادی ڈنڈی کہاں انہوں نے ماری تھی، کیا مسئلہ ہوا تھا ان کے پاس، وہ راندے درگاہ کیوں ہو گئے، اتنے زیادہ انبیاء ان میں آئے لیکن پھر بھی وہ حیران و پریشان۔ اور آج بھی قرآن کہتا ہے ان کی لعنت ان کے اوپر، ان کے فلسفوں پر، ان کے طریقوں پر، ان کی سوچ پر۔ اللہ کلام اللہ میں ماتم کرتا ہے، ان پر روتا ہے، گویا کہ کلام اللہ کی آیتیں ان کے لیے تعزیانہ ہے۔ کیا تھا ان کے اندر؟ یہ ماسٹر کی ہے یہ آیت، کیا ہے ان کے اندر؟ ان کو یہ کمی آ گئی تھی کہ کچھ مانتے تھے، کچھ چھوڑ دیتے تھے۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں ڈنڈی مارنا۔ کچھ کو تسلیم کرتے تھے، کچھ کو مکمل رد کرتے تھے۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دی۔ کیا تھا ان کے اندر؟ ان کے جو ربی تھے، ان کے جو لکھنے پڑھنے والے، جو ان کے دین کے بڑے تھے، وہ جب کسی شہزادے کو دیکھتے تھے گناہ کر رہا ہے، بادشاہ زادہ ہے، بڑا خاندان ہے، اونچے لوگ ہیں، جب ان میں کا کوئی اللہ کی ڈنڈی توڑتا تو ان کے قلم تھرتھراتے، وہ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے، حد خداوندی اس پر جاری نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہی کام اگر بیچارہ کوئی اوسط درجے کا انسان کرتا، بازار کا، سڑک کا کوئی لڑکا کرتا، اس کو پھانسی پہ، سولی پہ چڑھا دیتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تشریح کی گویا کی۔ جب اپنی باری آئی تو انگلی پر رکھ دی اور کچھ سے کچھ کر دیا، جناب حضرت کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں بادشاہ کے ساتھ اس کے تعلقات ہے، فلاں اس کے روابط ہے، بس بھول گئے کتاب و سنت۔ اور جب کوئی آرا گہرا مل گیا تو اس کو پھانسی پہ لٹکا دیتے تھے، یہ کرتے تھے۔ اور قانون لا يتناهون عن منکر فعلوه، یہ بھی بتایا جب ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے منکر ہوتے تھے، اللہ کی دین کی مذاق ہوتے تھے، اور کوئی ایسا برا کام ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ مصلحت کا تقاضا ہے، خاموش رہو۔ لبئس ما كانوا يعملون، قرآن کہتا ہے بہت برا کام وہ کرتے ہیں۔ اس طرح سے گن سکتے ہیں، بہت سی چیزیں نکل سکتی ہیں۔ ایک یہ سورہ بقرہ بنی اسرائیل کے اس ٹولے کی داستان ہے۔ آگے بڑھی تو آل عمران ہے۔ بہت سے لوگ آل عمران پڑھتے، غلط۔ آل کہتے ہیں خاندان کو، فیملی کو، ڈائناسٹی کو۔ آل عمران ایک شخصیت ہے، ایک پاورفل آدمی، اس کا نام ہے عمران، عین سے، ان کے خاندان کا تذکرہ ہے۔ گویا کہ آل عمران اس سورہ پاک میں ایک طویل حصہ ہے جس میں آیا کہ ایک وفد آیا تھا مدینہ منورہ میں، جن کو وفد نجران کہتے ہیں۔ اس میں عیسائی پادری آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، شوق میں آئے تھے، لمبی گفتگو کی، کئی دن تک رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وقت دیتے رہے، بار بار مسجد نبی میں بلاتے تھے، بار بار آپ باہر تشریف لاتے تھے، کئی دن گفتگو ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے حد کر دی ان کو سمجھانے میں، لیکن تقدیر الہی کا فیصلہ نہیں تھا، وہ کہیں نہ کہیں الجھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں صرف اتنا کہا کہ یہ مذہبی لوگ ہیں، عبادت گزار ہیں، البتہ حضور کی بات وہ سمجھ نہیں سکے، مانا نہیں انہوں نے۔ تو اس آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا ایک طویل تذکرہ ہے۔ اس ایک جملے میں کہہ سکتے کہ یہ عیسائیت کے بارے میں یہ سورہ نساء ہے، بس میں روک دوں گا۔ سورہ نساء ماشاءاللہ پڑھی ہوگی یا پڑھیں گے، نام تو ہے کہ خواتین کی صورت، خواتین کے بھی مسائل ہیں، طویل مسائل ہیں، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اس میں اصل میں فرد کو مخاطب کیا گیا، افراد، اشخاص، نفوس، ذوات، انڈیویجولز کو مخاطب کیا گیا ہے زیادہ، کہ فرد کے اعتبار سے تمہاری کیا ذمہ داری ہے۔ جب کرکس نکالیں گے، پوری صورت کو گہرائی سے دیکھیں گے تو یہ اصول سامنے آئے گا۔ تو فرد کے اعتبار سے تم آزاد نہیں نظام ہو سکا قائم، کوئی غرض ہونا چاہیے نظام قائم، اگر کسی وجہ سے نہیں ہو سکا تم کو چھٹی ملے گی نہیں، تم فرد کے اعتبار سے اپنی ذمہ داری ادا کر سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 برس مکہ مکرمہ کے جس قسم و پرسی سے وہ گزرے ہیں، اس سے زیادہ کا تصور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے تھے ہمیں تانے ملتے ہیں، جیسے بازار میں پوچھتے یہ کہتے کہاں ہے خدا، کیوں نہیں مدد آتی ہے؟ اللہ کے رسول ہم کیا جواب دیں؟ حضور کہتے بیٹھو، پھر حضور کہتے تھے دیکھو صاحب کا نبی میں فلاں نبی، اس کے ساتھ کیا ہوا، فلاں نبی کے ساتھ ان کی قوم نے یہ کیا، ذہن سازی کرتے تھے، فرماتے تھے سب۔ اب آگے بڑھیں گے تو مائدہ، عربی زبان میں مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، لفظ کی وجہ سے، تو اس سورہ مائدہ میں معاشرے کو مخاطب کیا گیا، بادشاہوں کے، ان کے نظاموں کو مخاطب کیا گیا۔ اجتماعی معاشرہ تمہارا کیسا ہونا چاہیے، اس کی جزیات، اس کی تفصیلات۔ افلا یتدبرون القرآن، نہیں کیا غور قرآن کریم میں لوگوں نے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر غیر اللہ کی طرف سے یہ کلام آیا ہوتا تو بہت اختلاف، بہت کنٹراڈکشن ملتے، کوئی کنٹراڈکشن نہیں۔ میں بات سمیٹتا ہوں،
پڑوس کے ملک میں بڑے عالم ہیں، یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی تحقیق ہے، وہ فرماتے تھے یہ جو کلام پاک ہمارے سامنے ہے چھوٹا سا بظاہر لگتا ہے، ساری دنیا میں ہماری امت سے زیادہ غنی اور مالدار کوئی نہیں۔ یہ سرزمین انسانی کے لیے میرے نوجوان عزیز بھائیوں عزیزوں سب سے بڑی نعمت ہے اور کلام اللہ کی دلیل ہے۔ جس سورۃ الرحمن کو ماشاءاللہ کبھی سنیے مولانا صاحب سے، یہ تو حافظ قرآن ہے، پڑھنا چاہیے کبھی کبھی فجر کی نماز میں، طول طویل زمزمہ ہے، وہ زمزمہ حدیث پاک میں سورہ رحمان کو عروس کہا گیا، عروس القرآن کلمہ ہے حدیث میں، جیسے حدیث میں سورہ یاسین کو کیا کہا گیا؟ دل ہے قرآن کریم کا۔ اب یہ کیسے دل ہے؟ ہمارے لیے تو غیبی چیز ہے، ہم کہاں غور کرتے ہیں؟ جب قرآن کریم کے دروس میں بیٹھیں گے انشاءاللہ راز کھلیں گے، بہت بڑی دولت ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے عروس القرآن، کون سی صورت؟ عروس کہتے ہیں دلہن کو، خاندان میں گھرانے میں جب شادی ہوتی ہے 150 بیٹیاں بچیاں ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک خاصی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس کے کانوں میں زیور، اس کے سر پہ زیور، اس کو اچھا لباس پہنایا جاتا ہے، سب کی توجہ کا مرکز وہ خاتون ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت دلہن ہے۔ تو قرآن کریم کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہتر تعارف نہیں کرا سکتا۔ فرمائے پورے کلام اللہ میں 114 صورتوں کی سمجھو کہ دلہن ہے، تعریف فرمائی آپ نے، ہر صورت کا اپنا اپنا خواص بتایا۔ اس کے اندر کیا شان ہے؟ اس کے زمزمے ہیں، اس کے مضامین میں کشش ندرت ہے۔ یہ اس میں جو ایک ہی آیت بار بار آتی ہے، یہ 20 مرتبہ آئی ہے، بار بار آئی ہے۔ اس میں دو باتوں کو مخاطب کیا گیا، دو طبقوں کو مخاطب کیا گیا، ہم انسانوں کو اور ہماری طرح ایک اور مخلوق ہے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، انویزیبل ہے، وہ ہے جنات۔ ایمان ہے ہمارا، جنات ہے، اس میں بھی نیک بد ہے، جیسے ہم انسانوں میں نیک بد ہے، تو جنات کا تو بہت طویل تذکرہ ہے قرآن کریم میں۔ یہ آج کی سائنس اس کی کنہ تک کہاں سے جا پائے گی؟ الگ الگ فلسفے بیان کریں کہ ہم کو 2 4 کی طرف قرآن مطمئن کرتا ہے۔ خیر، جنات کو اور انسانوں کو اس میں جگہ جگہ مخاطب کیا کہ بتاؤ اللہ کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ یہ نعمتوں کا فیضان بیان کرنے والی صورت ہے، ساری نعمتوں کا ذکر کیا قرآن کریم میں، عجیب و غریب باتیں کہی ہے قرآن، ہر ایک آیت کے بعد، ایک آدھ آیت کے بعد پھر سے یہ کہا گیا۔ اچھا، اس میں مکررات ہے، تکرار ہے قرآن کریم کی صورت میں، ایک آیت بار بار کیوں آ رہی ہے؟ کبھی کبھی زبان میں یہ کبھی کبھی زبان میں خوبی نہیں رہتی ہے، یہ کبھ بنتا ہے، لیکن کلام اللہ پر جنہوں نے کام کیا وہ سر دن کر کہتے ہیں ہر مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے محل پر آئیے۔ میں نے ایک عرب عالم کی کتاب دیکھی ہے، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، مکررات القرآن کے موضوع پر، اس پر انہوں نے بہت خاصا بحث کی ہے۔ یہ تکرار نہیں ہے، دنیا کی کوئی ادبی شخصیت ان جملوں کو دوبارہ آنے کا لفظ نہیں، یہ تکرار نہیں ہے، ہر مرتبہ یہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ کیونکہ جب ایسی بات کہی جائے گی، جیسے ایک بچے کو، چھوٹا بچہ آپ کا کوئی پوتا ہے، بیٹا ہے، بچہ ہے آپ کا، اس کی عمر 3-4 سال کی ہے، خدا نہ خواستہ جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے، اگر اس کی عادتیں خراب ہو جائے تو دل ٹوٹ جاتا ہے، تو آدمی اس بچے کو کہتا ہے، جھنجھوڑ کر کہتا ہے تمہیں یاد نہیں رہا میں نے تمہارے ساتھ کیسے کیسے معاملات کیے، تو مجھے بھول گئے ہو، میں تم کو کاندھے پر سواری نہیں کرایا کرتا تھا، میں لیٹ کر گھوڑا بن کر تم کو اپنے اوپر سوار نہیں بنایا کرتا تھا، تم میری شفقتوں کو یاد نہیں رکھ پایا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ، جو یہ لہجہ باپ اور بیٹے کے درمیان ہے بلا تشبیہ، اس سے 1000 درجہ زیادہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات و انسانوں، کس کس اللہ کی نعمت کا تم انکار کرو گے؟ کون کون سی نعمت کا؟ پھر نعمت کا تذکرہ، پھر کون کون سی نعمت کا؟ پھر نعمت کا تذکرہ۔ شروع کہاں سے کیا؟ وہ الرحمن، رحمتوں کا سب سے بڑا مصدر اور منبع ہے رحمان۔ یہ اردو زبان میں، عربی زبان میں سپرلیٹو ورڈ ہے، مبالغہ ہے، یہ رحمتوں کا منبع، یہ ساری کائنات انہی رحمتوں کے سائے ہے۔ سانپ جو جس کی زبان میں فن ہے، جو زہر پھونکتا ہے، لیکن وہ بھی رحمان کی رحمت کے سائے میں، سانپوں کی دنیا میں ایک سانپ ہے، قدرت الہی کو کوئی نہیں ناپ سکتا، کوئی نہیں توڑ سکتا، اس کی رحمتوں کا ہر چیز پر اثر ہے، ان کا توازن برقرار رکھنا اللہ ہی کو معلوم ہے، وہ قادر ہے۔ اگر ان کی تعداد اتنی ہو جائے کہ ہر گھر سے زہریلے سانپ نکلے تو انسانی معاشرہ، لیکن ان زہریلے سانپوں کو اللہ نے عبث پیدا نہیں کیا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہواؤں میں ان کو ریفریش کرنی ہے، ٹھیک کرنی ہے، اس کو جو اس لائن کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ سمجھا سکتے ہیں، وہ برمحل ہے، صحیح مقام پر ہے، یہ اللہ کی رحمت کا ایک منبع ہے، اس کا خزینہ ہے۔ تو اس رحمت والی صورت کا آغاز کہاں سے کیا؟ الرحمن، بیچ میں کوئی فصل نہیں ہے، بیچ میں کوئی آیت بھی نہیں ہے، فصل نہیں ہے۔
اگلا جملہ علم القرآن، یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ ہزاروں سینکڑوں نعمتوں کا ذکر بعد میں کیا جائے گا. سب سے پہلے اے انسانی معاشرے تم کو بتاؤں، اور اے رانگر کے مسکسنے والے نوجوان بچوں مسلمانوں، اے دینداروں، اے مسجدوں کے ساتھ الفت و تعلق رکھنے والوں، اے اپنے کو اللہ کی کتاب کے حوالے کرنے والوں، اے مسلمانوں جن کا ایمان ہے لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اے وہ قوم، پہلی بات ذہن میں رکھو، سرزمینی انسانی میں سب سے بہتر سب سے عظیم نعمت اگر میں نے کوئی اتاری ہے وہ نعمت علم قرآن ہے. اس سے اونچی کوئی نعمت نہیں ہے. جنہوں نے اس کو سمجھا وہی سمجھ سکے. تو وہ پڑوس کے ایک بڑے عالم دین نے سنایا، فرمایا، وہ کہتے ہیں، ان کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں اب تک، آج کے زمانے تک، ہمارے دور تک، بلا مبالغہ، یہ ان کا کہنا ہے، بلا مبالغہ اس کلام پاک کی 2 لاکھ تفسیریں لکھی جا چکی ہیں. کتنی؟ 2 لاکھ تفسیریں. وہ ایک جملہ ابھی حدیث آئی تھی، میں نے شروع میں پڑھی تھی، اتنا سا جملہ ہے. اللہ کے رسول علیہ وسلم نے فرمایا لا تبلا جدتو. ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان سب سمجھ سکتے ہیں. مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں دس بک ول ناٹ بی آؤٹ آف ڈیٹ، اٹ ول بی ناٹ آؤٹ آف ڈیٹڈ، کبھی یہ پرانی نہیں ہو سکتی ہے. یہ جملہ اتنا غیر معمولی ہے، لا تبلا جدتو، اس کے نئے پن پر کبھی پرانا پن نہیں آئے گا، گھبرانا کبھی نہیں، دنیا کے نظاموں سے متاثر نہیں ہو جانا. دیر سویر سب کو اس کتاب کے سامنے آنا ہے، سر رکھنا ہے اگر اس کو حق چاہیے. دنیا میں ایک واحد کلام ہے اور تمام سابقہ نبیوں کی ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے، اس کی بھی آیت دلیل ہے. ولا تنقضی عجائبہ، اور اس کے عجوبے بھی ختم نہیں ہوں گے، قیامت کی شروع تک نہیں ہوں گے. اب ان عالم دین نے لکھا ہے کہ 2 لاکھ تفسیریں، اس کے بعد اور بھی کچھ فرمایا، لکھا ہوا ہے اور مقدمہ پڑھا ان کا، ایک کتاب انہوں نے لکھا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ایک بلوچستان، بس اسی بات پہ میں بات ختم کروں گا. بلوچستان ایک پورا ملک ہے، ایک ایریا ہے بلوچ. میں ملا ہوں باہر حرم شریف وغیرہ میں بلوچ علماء سے، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں. تو وہ ایک مان لو ہماری کشمیری زبان کی طرح ہے، ایک کشمیری زبان دنیا کی ہزاروں زبانوں میں ایک زبان جو ریجنل لینگویج کہلائے گی، ایک علاقے کی مخصوص زبان. ایک ہوتی ہے کوئی عالمی زبان ہوتی ہے. تو ایک ریجنل زبان میں ایک آدمی جب کوئی کلام لکھتا ہے، کوئی کتاب لکھتا ہے، تو محدود لوگ پڑھتے ہیں، 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ، زیادہ سے زیادہ. اتنی آبادی تو دنیا میں ہے نہیں، کروڑوں انسان ہے، اربوں انسان ہے، 6-7 ارب لوگ ہیں. تو جب اس عالم نے لکھی ہوگی وہ قرآن کی تفسیر، کیا سوچ کر لکھی ہوگی؟ 10-20 لاکھ لوگ پڑھیں گے. لیکن وہ کلام پاک کی تفسیر لکھنے بیٹھ گیا، تھوڑا طول پکڑ گیا قلم، چلتا 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 1 جلد ہو گئی، 2 جلد ہو گئی، 4 جلد ہو گئی، 5 جلد ہو گئی، 9 جلد ہو گئی. جلد سمجھتے نا، والیومز. تو 30 جلدیں ہو گئی، 50 ہو گئی، 60 ہو گئی، 60-70 ہو گئی، 80-90 ہو گئی، 100 ہو گئی. قلم نہیں ٹھہرا. قلم کی جولانی اور اس کی طغیانی بڑھتی گئی. 100 سے زیادہ بڑھ گئی تو 150 ہو گئی، 200 ہو گئی، 200 سے بڑھ گئی تو 200 300 ہو گئی، 400 ہو گئی. حیرت انگیز بات، وہ فرماتے ہیں عالم دین کا وقت موعود آیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، کام ادھورا رہ گیا. 1800 جلدوں میں کلام پاک کی تفسیر ہو گئی، 1800 والیومز. یہ اعجاز ہے کلام اللہ شریف کا. یہی کتاب ہے جو ہمارے سامنے ہے. اللہ ہم کو سب کو ایک پکا ارادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم اللہ کی کتاب میں رنگ جائیں گے، رنگ جائیں گے. جب ہم کوئی بات کریں تو کوشش کریں ہم قرآنی لہجے میں گفتگو کریں، 2 ٹوک بات. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. ہماری روزمرہ کی زندگی قرآنی زندگی ہونی چاہیے. میں چیخ ماروں گا، وہ قرآن کریم سے بہتر کون مار سکتا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. جب کہتا ہے کہ اگر کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، ایسا ہے کہ جیسے پہاڑ ٹوٹ گیا. قرآن میں ہے جیسے پہاڑ پھٹ جائے. اتنا بڑا جھوٹ، اتنی بڑی غلط بات کتنی آسانی سے ہمارے معاشرے میں گھس گیا. ابھی ایک بڑے سیاستدان کو کوئی دکھا رہا تھا ویڈیو پر جمعے کے بعد، اور دکھا رہا تھا وہ کہیں جا رہا ہے کسی بزرگ کے آستانے پر. ٹھیک ہے، ہمارے سلام پر ہمارے اکابر بزرگ، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ سر سے لے کر پیر تک سجدہ کر رہا ہے، دیر تک سجدے میں. ایسے حکمران کہہ دے سکتے ہیں اسلام کو؟ نہیں میرے عزیزوں. اللہ کا کلام ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ معاف نہیں کریں گے، یہ فیصلہ اللہ کا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. میں حافظ قرآنیوں کبھی آیت میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے اس کے علاوہ کوئی کیسا بھی گناہ کیوں نہ لے کر آئے، میں معاف کرنے پر قادر ہوں. کبھی کبھی اللہ امید بھی دلا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. ابھی رمضان ہے، بس آخری بات رمضان کی بھی ہو جائے.
یہ شعبان ہے نا، دیکھیے کتنی شاندار رات ہے. ایک رات ابھی ہمارے پاس ایسی ہے جس میں ہم اپنا کچا چھٹا اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور ایک موسم بہار بالکل آنکھوں کے سامنے ہے جو 15-17 دن کے بعد ہمارے پاس ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اتنی بدل جاتی تھی. شعبان تو کجا، حضور کی تو کیفیت رجب میں تبدیل ہو گئی تھی. یہ جو دعا ہے حدیث میں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یہ کیوں کہا ہے؟ ابھی کیا ہے، ابھی تو رجب ہے، شعبان ہے. اماں جان کہتی ہے حضرت ام سلمہ، وہ ویسے بھی مختصر بستر رکھتے تھے، چھوٹا سا بستر تھا، جیسے شعبان آتا تھا حضور فرماتے تھے اس کو گول کر کے بند کر دو. اب کیا کرنا ہے اللہ کے رسول؟ اب استقبال کرنا ہے رمضان کا. سب سے زیادہ روزے آپ نے شعبان میں رکھے. کیوں رکھے؟ ہر مہینے میں رکھ لیتے لیکن سب سے زیادہ سال بھر کے سب سے زیادہ رمضان کے علاوہ شعبان کے روزے، تاکہ زیادہ سے زیادہ تیاری کر لو، رمضان کی شان میں کوئی بے ادبی گستاخی نہ ہو جائے. تو 60 راتیں ابھی دور ہے، 60 دن ابھی باقی ہے. آقا نبی علیہ السلام نے اپنی روحانیت سے رمضان کے انوارات کو محسوس کیا. اب دعائیں زبان سے نکل رہی ہے، اے اللہ سروٹوں میں رجب اور شعبان گزار دیجئے، کسی طرح سے ہم کو رمضان تک پہنچا دیجئے. یہ رمضان اگر گزر جائے بغیر ہم کو معاف کرائے، ہمارے نبی کی بد دعا ہے، جبرائیل کی بد دعا ہے اور نبی کی دعا ہے. یہ کوئی کہانی نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے. آپ چڑھ گئے ممبر پر، سنی ہوگی ماشاءاللہ، فضائل میں حدیث موجود ہے. ممبر پر قدم رکھا تو آپ کی زبان سے نکلا آمین، پھر قدم رکھا پھر نکلا آمین. پھر جب وضاحت کی تو اس میں رمضان کا بھی ذکر کیا. آپ کیا مانگ رہے تھے؟ آپ کس پر آمین کہہ رہے تھے؟ کہ جبرائیل آئے تھے، کہہ رہے تھے محروم ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان جیسا شاندار مہینہ ملا، لیکن اللہ کے دربار میں اس کو غسل نہیں ہوا، وہ بھی ناپاکی رہا اللہ کے پاس. کتاب بند ہو گئی، 29 راتیں ختم ہو گئی. اب کیا پتہ اگلا رمضان ملے نہ ملے. یہ شخص پاک نہ ہو سکا، یہ تو معافی حاصل نہ کر سکا. حضور نے فرمایا آمین. اس سے زیادہ کوئی اللہ کی رحمت سے دور کہاں جا سکتا ہے. تو رمضان ہمارے سامنے ہے، اور رمضان قرآن یہ دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے رمضان اور قرآن یہ دونوں سفارش کریں گے قبر میں، جب ہمارا کوئی سخی ساجی نہیں ہوگا. اس وقت قرآن آ کے لڑے گا ہماری طرف سے، اے منعتہ من النوم او کما قال، رکو فرشتو، میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا تھا، یہ مجھے تلاوت کیا کرتا تھا. اور روزہ آئے گا، روزہ کہتا ہے ہائی منعتہ من الطعام، میں نے اس کو کھانے پینے سے روک رکھا تھا، اس کے اوپر تکلیف نہیں آنے دوں گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں عظیم دولتیں یشفعان، بندے کے حق میں سفارشی تسلیم کی جائے گی. تو مجھے بھی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نوازے، اللہ نے اپنے قرآن سے جوڑا ہے. اس بہت بڑی نعمت کی قدر کیجئے. مولانا صاحب کو بھی مبارک ہے، آپ کو بھی مبارک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جلو کو، ہمارے اندرون کو، ہمارے باطن کو انوار قرآن سے بھر دے. اس کی جو معارف، جو حکم، جو 50 سال 40 سال 30 سال نکل گئے زندگی کے، ابھی ہم کو اس کی الف با تا پتہ نہ سکی. کبھی چیخ مار کر اللہ سے کہے اللہ ہمارے جو پچھلے اگلے تھے، جتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، کتنے بڑے بڑے مفسر ساری زندگی دیا کرتے تھے، آپ نے ان کو نوازا معارف قرآن سے. اللہ ہم خوش رہ گئے. ہم نے کیا نہیں سیکھا، کیا نہیں پڑھا، کیا نہیں جانا، لیکن اگر نہیں جانا تو تیری کتاب سے ابھی لذت نہیں آئی، ابھی چاشنی پیدا نہیں ہوئی، ابھی کوئی کرنٹ نہیں لے گا. میں آج دوپہر میں عرض کر رہا تھا قرآن کی کرنٹ، یہ ریشمی تار، یہ بھی تار ہے. اس کے بعد 7 16 7 جو بھی ہے، اس کے بعد ایک بہت بڑی تار ہوتی ہے جس کے قریب جانا بھی آسان نہیں ہے. وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ جو اصل ماشاءاللہ 11,000 20,000 22,000 KV جس کو کہتے ہیں. یہ جو درود و اذکار سراخوں پر ہمارے آقا نبی علیہ السلام نے ہم کو دیا، یہ سب سراخوں پر، اور یہ بہت بڑی طاقت ہے. ہم اپنے کشمیری بزرگ حضرت شیخ حمدانی رحمۃ اللہ کے بڑے مرہونی منت ہے، انہوں نے ہم کو اذکار و اوراد کی کتاب دے دیا، اوراد فتیہ ہمارے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی تاریں ہم کو بڑی تار کے ساتھ جوڑنا چاہتی ہے. وہ سب سے بڑا ملفوظ یہ ہے. میں ایک جگہ تھا مکہ مکرمہ میں حرم کے پاس، تو ایک نوجوان آیا، بس آخری بات انہوں نے کہا، ہم نے سمجھا نہیں. سب سے بڑا پیر حضرت اللہ ہے، اور سب سے بڑی تسبیح جو اس نے دی ہے وہ تلاوت ہے. روزانہ کم سے کم ایک پارہ غیر حافظ کو پڑھنا چاہیے. حافظ قرآن تو خوب پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. ہم جیسوں کو، عامیوں کو اور بزرگوں بوڑھوں کو بھی ایک پیغام دیتے ہوئے رخصت لے لیں گے. اگر کبھی یہ ہو کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، کوئی بات نہیں، محروم نہیں ہے وہ بھی. بزرگوں نے فرمایا، لکھا ہوا ہے، قرآن نہیں پڑھنا جانتا ہے، کھول کر ایسے رکھو، تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ 20 منٹ دیکھا کرو، کم سے کم انگلی رکھ کر اتنا کہا کو، اے اللہ میں تو پڑھ نہیں سکا اس کو، یہ تیرا سچا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا ہے، یہ سارا سچا کلام ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں. یہ دونوں صف ہو گئے. پھر تیسری، پھر چوتھی، اس طرح تھوڑی دیر کہو، یہ بھی اللہ کی کتاب کے معارف کو کچھ نہ کچھ پائے گا، یہ بھی معروف نہیں.
یہ کتاب ہی اس لیے اقبال نے قلم توڑ دیا. وہ کتاب کہتے ہیں ای کتاب نیس چیزیں دیگر است، یہ ہے ہی نہیں کتاب، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے. اللہ ہم کو قرآن پاک کے دسترخوان پر پہنچا چکا ہے. اللہ ہمارے قرآن کریم کے درر اور حکم اور معارف اور اس کی چاشنی اور گہرائی اور گہرائی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ اپنی خاص توفیق حسنہ نصیب فرمائے. جزاکم اللہ. الحمد للہ رب العالمین.